یہ لندن سے خبر ہے. ایک تو فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو ان کا ایک نجی دورہ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اور دوسری طرف عمران خان سے بھی ملاقات کے حوالے سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کچھ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں. اور علی امین گنڈا پور کے علاوہ یعنی تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ مولانا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں نہیں کی، لیکن باقی لوگ جن میں اسد کیسر ہیں وہ مسلسل رابطے میں ہیں، کامران مرتضیٰ رابطے میں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہا یہ جا رہا ہے کہ دروازہ جلد کھٹکھٹایا جائے گا اور اجازت لی جائے گی کہ جا کر ملاقات جو ہے وہ کامران مرتضیٰ جیل کے اندر عمران خان سے کریں. تو ایسے موقع پر فضل الرحمان صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں. جی نواز شریف سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن کیا مولانا ملیں گے؟ کیونکہ کچھ روز پہلے یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نجی دورہ ہے، لیکن ایک دم سے انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کر دیے. اور اب یہ خبر بھی ان کے قریبی حلقوں سے اور جو لندن کے صحافی ہیں جن سے میری بات ہوئی اور کچھ ذرائع یہاں پر جو موجود ہیں فضل الرحمان کے کیمپ کے، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی یہ ملاقات نواز شریف صاحب سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی بجائے انہیں حسن نواز کے دفتر میں بلایا جائے جو ان کا ایک وقت سیکریٹریٹ کی حیثیت رکھتا ہے. ویورز، نواز شریف صاحب لندن آ گئے ہیں، مریم بی بی بھی ان کے ساتھ آئی، جنیوا میں ان کا جی علاج چل رہا ہے، کچھ خبریں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں. آئی ڈونٹ ٹو ڈسکس، کیونکہ یہ برطانیہ ہے، یہاں پر آپ کو کسی کا جو پرسنل میٹر ہے اس کے اوپر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ کیا کرنے وہاں پر گئی اور کیوں گئی، لیکن جو عوامی میٹر ہے ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. مریم نواز نے جی اسموک کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے تعلقات سنوارے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی. چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہ آنے کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اچھی بات ہوتی بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی، امید ہے کہ جلد ایسا وقت آئے گا. بھارت کے ساتھ ماضی میں تعلقات اگر بگڑے ہیں تو انہیں سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے تعلقات خراب رکھ کر کرنا کیا ہے؟ وہ ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں، ہمارے لائن آف کنٹرول کے اوپر گھروں پر حملے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. کلبھوشن یادیو اور ابھینندن نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، کیا قوم اسے بھول سکتی ہے؟ ہمارے بارڈرز جو ہے افغانستان کے ساتھ اور ایران، وہاں سے جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے، اور باؤجی کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے کرنے ہیں. سر، تعلقات اچھے کرنے کا جو آپ بار بار راگ لاپتے ہیں نا، یہ تعلقات انہیں اچھے کرنے ہیں، انہیں دہشت گردی کو پاکستان کے اندر جو ہے بند کرنا ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے جہاں پر غیر ملکی قوتیں ہیں جنہیں جو سپورٹ کرتی ہیں ان تمام عناصر کو، بھارت ان کے پیچھے ہے، ان کے پیچھے ہے. لیکن باؤجی کو برطانیہ کے صحافی اچھے نہیں لگتے، باؤجی کو پاکستان کے صحافی اچھے نہیں لگتے. باؤجی کو اگر کوئی صحافی اچھا لگتا ہے تو وہ یا تو ان کے قبیلے کا ہے، بے شک وہ برطانیہ میں کیوں نہ ہو، یا پھر انہیں بھارت کے صحافی جو ہیں اچھے لگتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور پھر بھارتی وزیر اعظم کو وہ مبارکباد دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو کریں نا فون مودی سرکار کو اور کہیں کہ ہم آپ کی تعریفیں کر کر کے تھک گئے اور آپ اپنی کرکٹ ٹیم کو کیوں نہیں بھیجتے. اب دیکھیں جی، اتنا بڑا ایک ایشو ہے چیمپئنز ٹرافی، اور پاکستان کی جگ ہنسائی کا یہ ایک موقع جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک اپرچونٹی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر انکار کریں گے تو یہ چیمپئنز ٹرافی کہیں اور چلی جائے گی اور ہم پاکستان سے کرکٹ کو اور ان کے حالات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. تو باؤجی، ایسی دوستی کا کیا فائدہ جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہم نے ان سے دوستی کر کے کیا کرنا ہے؟ کشمیر کے اندر جو ظلم ہوا اسے کیسے بھولا جائے؟ ہمیں سری نگر سے بہت سارے دوست سنتے ہیں، آپ بتائیں کس طرح بھولا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا؟ آپ تو الزام لگاتے تھے عمران خان کے اوپر کہ دیکھو یہ کشمیر ہار کے آ گیا. گو کہ وہ پہلا موقع تھا جب عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ کشمیر کی بات کریں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے گو کہ ان کے جو اکنامک ٹائز ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور امریکہ کی ایک بہت بڑی منڈی، یعنی وہاں بھارت جو ہے ایک بہت بڑی منڈی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور یہ اپنا سافٹ ویئر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلنٹ ہے اسے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، پاکستان کی طرح نہیں. تو کیا امریکہ اس پورے سینیریو کے باوجود اگر وہ کشمیر کی بات کر سکتا ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ عمران خان دیکھو ہار کے آ گیا، تو باؤجی آپ کیوں فون نہیں کرتے؟ کریں نا فون اور پورا مسئلہ جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات سنوارے جا سکتے ہیں، مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی. پاکستان اور امریکہ تعلقات اچھے رہے ہیں اور اچھے رہنے چاہیے. اچھا، اگر آپ کو یہ امریکہ بھارت کے ساتھ
کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی تو پھر نالائکی ہے شہباز شریف صاحب کی جو کچھ نہیں کر سکے اور تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور کرکٹ پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. پھر انہیں ایک اور بھی تنقید کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے کہ 1.5 ارب درخت 50 لاکھ نوکریاں کہاں ہیں, 300 ڈیم کہاں ہیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا, کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہو. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنی ٹیم نہ بھیجنے کی بی سی سی آئی کے فیصلے پر سخت موقف اپناتے ہوئے مائنس انڈیا فارمولے پر غور شروع کر دیا. یہ بھی وہاں پہ ان سے جو ہے وہ بات ہوئی, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ نوجوان پارٹی نے نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا. نوجوان وہ کہہ رہے تھے جو لندن میں جو شیان علی اینڈ دی کمپنی, جو ان کے دوست, جو ان کی پارٹی یا ان کا جو گروپ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے. اچھا, مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ باؤ جی نے ماضی کے اندر کیا کچھ کیا. آج آپ ابھی جا کر سرچ کریں نا, جو فحش قسم کی تصاویر تھی جنہیں کسی طرح بنوایا گیا یا کسی طرح سے ڈاکٹرڈ کیا گیا اور وہ تصویریں انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی, تو اس وقت کہاں تھی آپ کی یہ شرافت, سیاسی شرافت جس کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پارٹی نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. آپ نے تو کبھی کسی کو اجازت دی نہیں ہے کہ آپ احتجاج کر سکیں. اگر ٹیلی ویژن چینل پر بھی بیٹھ کر کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کوئی بات کرتا ہے یا تو اسے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے, کوئی سوال پوچھتا ہے لندن میں, نوکری سے آپ اڑا کر رکھ دیتے ہیں. تو سر آپ اخلاقیات کی بات کیسے کر لیتے ہیں, کیسے یہ سب کچھ باؤ جی آپ کر لیتے ہیں؟ پھر جو مسائل ہیں پاکستان کے آپ انہیں بھولے بیٹھے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ آپ عمران خان پر ڈال دیتے ہیں. اس ملک میں سب سے زیادہ حکومت آپ کے خاندان نے کی, اس ملک میں سب سے زیادہ جو آرمی چیف ہیں ان کو لگانے میں آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ہاتھ تھا, آپ کی مرضی سے لگے. تو پھر یہ جتنی ناکامیاں ہیں اس کا حصہ بھی آپ کو زیادہ افورڈ کرنا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہماری حکومت کو گرا دیا گیا لہٰذا پاکستان نے ترقی نہیں کی. اگر ہم رہتے تو ہم ترقی کر لیتے. دنیا کے نا بڑے بڑے بزنس سکولز کے اندر بڑے بڑے آئیڈیاز جو وہ شیئر کیے جاتے ہیں, لیکن جب تک انہیں میٹیریلائز نہیں کیا جاتا نا تو وہ آئیڈیاز ہی رہ جاتے ہیں. تو اگر میں ہوتا اور اگر ہماری حکومت ہوتی, اگر ہمیں موقع دیا جاتا, یہ پورا خاندان اگر مگر سے نہیں نکلتا. آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ ہم کریں گے, ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر لیں گے. اگر ہم مزید 5 سال رہے تو ہمارے جو اہداف ہیں پورے ہو جائیں گے. اگر ماضی میں ہماری حکومت نہ گرائی جاتی تو آج مختلف قسم کا پاکستان ہوتا. ہماری سیاست اس سے آگے نکلتی نہیں ہے. آج بھی میں شرجیل میمن کو سن رہا تھا تو وہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے میں جذبہ تو بہت ہے, لیکن اگر ہمیں پورے ریسورسز دیے جائیں تو ہم بہت جلدی یہ جو منشیات ہے اس کے اوپر قابو پا لیں گے. تو یہ گا گی ہوتا, یہ سیاست جو ہے نا باؤ جی, اس کا وقت جو ہے بہت پہلے یہ بیانیہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب کچھ نیا دیں قوم کو. اگر آپ نہیں دے سکتے تو ریٹائرمنٹ لیں, گھر بیٹھیں, ایون فیلڈ صبح ہائیڈ پارک واک کیا کریں اور پاکستان کے حالات کے اوپر, جس طرح آدھی قوم جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی, صرف تجزیے سنتی ہے, گھر میں بیٹھ کر صرف پاکستان کے حالات پر ماتم کیا جاتا ہے, ایک ٹھنڈی سی آہ بھرتے ہیں اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں. تو انقلاب, یہ جتنے انقلابی اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 3 لاکھ 4 لوگ, انقلاب ایسے نہیں آئے گا. 24 کروڑ ملک کا 24 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے اور ہم 3 لاکھ لوگوں کے لیے اس وقت انقلاب کے لیے ترس رہے ہیں کہ شاید کہیں سے یہ 3 لاکھ لوگوں کا ریلائے اور انقلاب آ جائے. آپ ذرا امیجن کریں, میں کیونکہ یہ باؤ جی کی سیاست ہے تو اس کا ضرور جو ہے, چونکہ پاکستان کے لیے سیاست کریں نا, اس کا ضرور پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے. اسی خاندان کے ایک اور صاحب ہیں شہباز شریف, جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, اور انہوں نے کچھ باتیں کیا کہی, یہ بھی گاگی کی سیاست سے آگے نہیں نکل رہے. یہ کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اربوں ڈالر کی ضرورت ہے. یعنی ہمارا وزیر اعظم اسے مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ دنیا میں کسی پلیٹ فارم پہ بھی جاتا ہے, یہ مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہ خاندان پاکستان کو ڈبو رہا ہے جی. باؤ جی اگر دنیا پہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں تو پرچی ہاتھ پہ ہوتی ہے, اور اگر بیٹی نمائندگی کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ 2-3 سال ہمیں دیں, اور اتنی جلدی جو ہے یہ اسموک ختم نہیں ہوگی, انہیں بھی 2-3 سال جو ہے وہ چاہیے. اچھا, مریم نے کیا کہا؟ مریم کہتی ہے کہ اسموک کا مسئلہ برسوں پرانا ہے, راتوں رات حل نہیں ہوگا, اور ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے. یہاں محنت کرنے والے مخلص لوگ چاہیے. مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان مشکلات سے جلد نکلے گا. تو جی ایک اور گا آ گیا. تو سر, دس از وٹ پاکستان دے ہیو میڈ. یہ پاکستان ایسا نہیں تھا, ہم کریں گے, ہوگا. ہماری سیاست جو ہے نا وہ اس سے 1 انچ بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی. میں آپ کو نا جاتے جاتے سپریم کورٹ پاکستان کی بھی جی خبر دے دوں, اور اس سے پہلے جو بلاول نے کہا یہ بھی بہت ہی تضحیک امیز ہے پاکستان کی عوام کے لیے.
اور شاید وہ اخبارات میں چھپنے والی رپورٹس نہیں پڑھ رہے۔ بلاول کا پاکستانیوں کو مشورہ، خاص طور پہ لاہور کے لوگوں کو مشورہ، پنجاب کے لوگوں کو مشورہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اسموگ اور فضائی آلودگی سے پریشان پاکستانیوں کو کراچی منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ ایکس پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرے پاکستانیوں کراچی آ جاؤ۔ اس پر بلاول کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، چونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق کراچی دنیا کے برے ترین رہنے کے قابل شہروں میں شمار ہوتا ہے، یعنی ورسٹ سچویشن سینیریوز کی بات ہو رہی ہے۔ اور کراچی کی رپورٹ کے مطابق 173 میں سے 169 نمبر پر آیا، جو دنیا بھر میں رہنے کے قابل شہر نہیں ہے، اور اس کی وجہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ فون لوگ لے کر نکلتے ہیں تو چھین لیا جاتا ہے۔ تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی آج ہو، تو پھر زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ یہاں پر تو سلو پوائزنگ ہو رہی ہے نا، تو وہاں پر تو فوری طور پر زندگی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ تمام دوستوں سے معذرت کے ساتھ، کراچی کو جو کچھ بنایا نا آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا، ان کی پالیسیز نے اس کو ایسا بنا دیا، اور یہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جناب کچھ وقت اور دے دیا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے اگر ان کو مزید 10 سال دے دیے گئے، کتنا بیڑا غرق کریں گے؟ ابھی بیڑا غرق کرنے کی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ آئین کا بیڑا غرق کیا، اور سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس جمال مندوخیل امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، اور جسٹس محمد علی بھی اس بینچ میں شامل ہوں گے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت حلالی کو آئینی بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور 6 رکنی آئینی بینچ 14 نومبر جمعرات کو 9:30 بجے آئینی کیسز کی سماعت کر رہا ہے۔ اب یہ جو ہمارے عزت مآب جناب سرکار یہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اب ان کی حیثیت نا ایک آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بن گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مختلف چیمبرز میں جا کر نا لوگوں سے سارا دن یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی خدمت میرے لائق، حالات آپ کے ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ لوگوں کو جا کر نا اس طرح یہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ رپورٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے صحافیوں کی طرف سے، اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے، کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویلیو صفر ہے، ایک مینیجر، اب چونکہ بینچز بن گئے ہیں اس لیے ساری ہماری درخواستیں جو حکومت سے متعلق ہوں گی یا جس میں حکومت کا فائدہ ہوگا وہ ساری کی ساری ان بینچز کے سامنے لگائی جائیں گی۔ اس پر بات کرتے ہوئے حسنات ملک نے کہا کہ چیف مجسٹریٹ یحییٰ افریدی نے اپنے ہاتھ سے چیف جسٹس کے عہدے کی وقت یہ کر دی ہے کہ اب ان کا کام صرف عمارت میں چونا کروانے اور تزئین و آرائش کروانے کی رہ گئی ہے، یا طلاق اور حلالے کے کیسز جو ہیں وہ سنیں گے۔ دس از واٹ پاکستان از رائٹ ناؤ، اور اس کا سب جو ذمہ داری ہے، کوئی جنیوا سے واپس آیا ہے جو اسموک کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ سر یو آر رسپانسبل، یہ شہر اور یہ صوبہ آپ کی ذمہ داری ہے میڈم۔ اگر آپ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی، قوم آئی ڈونٹ نو کس طرف جا رہی ہے۔ وہاں پہ کسی صحافی نے یہ سوال نہیں کیا کہ میڈم IMF آ گیا ہے اور سرپلس جو بجٹ باقی جو ٹیکس تھا باقی صوبوں نے تو کلیکٹ کر لیا، آپ کے صوبے کو کیا موت پڑ گئی تھی؟ اور ویورز اب آپ کے سوالات، یہ ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے سوال آڈیو، ویڈیو یا تحریر کی شکل میں ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ جو سوالات میں آج شامل کر رہا ہوں، مجھے کچھ تو یہ سوالات مجھے DM کیے گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارا پہلا ایک نمبر تھا وہ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں اسے ڈسپلے کر دوں گا، اس کے اوپر بھی کچھ ہمیں لوگوں کے پیغامات موصول ہوئے اور انہوں نے یہ سوال ہمارے سے پوچھے ہیں، تو میں ان کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ ریگولر فیچر ہو اور اچھا ہو کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ اب پہلا سوال جو کیا گیا، ہمارے ایک دوست ہیں جی، ریگولر ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے دروازے پر دستخط دیتی ہے لیکن تحریک انصاف سخت پوزیشن لے لیتی ہے۔ کل تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اس پر عمر ایوب نے خفیہ اداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جس کرنل نے یہ کیا اس کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ اس موقف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ اچھا جی، 2 حصے آپ کے سوال کے کہ حکومت اگر دستک دیتی ہے تو سر حکومت کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرمز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہوں، اس لیے یہ آپ کو نا ڈیلنگ ٹیکٹکس نظر آئیں گے، یہ آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 1.5 برس اور PDM کی حکومت اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی نام کے اوپر صرف انتظار ملا ہے اور کچھ نہیں ملا۔ تو حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے،
جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. گو کہ ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں لیکن الٹی چیز ہے. تو اس حکومت کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور خان صاحب نے متعدد دفعہ یہ بات کہی جس جماعت کا روح رواں یہ کہہ رہا ہے تو پھر obviously یہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور نہ ہی انہیں کرنے چاہیے چونکہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے. حکومت کی اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو اس وقت آپ کو ایک پیج کا یہ جو جھرانہ نظر آ رہا ہے نا یہ اس وقت تک ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. جس دن یہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے تو obviously حکومت کے الٹے دن جو ہے گنتی جو ہے ان کی شروع ہو جائے گی. اب دوسرا جو سوال کیا ہے کرنل صاحب کورٹ مارشل کیا جائے. دیکھیں جی اس سے پہلے بھی خان صاحب متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کیمرے کی طرف دیکھ کر متعدد جو ہیئرنگز ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کروا رہے ہیں. اور اس وقت علیمہ خان بھی یہ متعدد دفعہ بتا چکی ان کے وکلا بھی آ کر بتا چکے کہ اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں جو جیل کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو اڈیالہ جیل کا جو جیلر ہے وہ بیچارہ ایک ڈمی ہے. اسے جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتا ہے. اصل میں اڈیالہ جیل کسی اور کے کنٹرول میں ہے اور انہی کی مرضی سے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل اعظم سواتی کا اندر جانا. تو اسٹیبلشمنٹ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت جب دستخط دیتی ہے تو یہ تو خیر سوال جو ہے حکومت کا یہ اب اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا دستخط دینے والے معاملے کے اوپر. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی ابھی تک جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کے کہا جائے نا کہ سالڈ اشارے سائنز نہیں آئے. اور خان صاحب نے تو بالکل جو ہے وہ دروازے فل سٹاپ لگا دیے اور کہا کہ جو بات کرے گا سارے راستوں کو جو ہے وہ آپ بدل لیں تبدیل کر لیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. اب دوسرا سوال جی ہمیں کیا گیا کہ پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ان کی رہائی کیا اس دوران تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ حکومت کیوں اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے؟ سر حکومت نہیں اپنا رہی چونکہ خبر یہ ہے اور اس کی کنفرمیشن کے لیے بھی ہم نے کوشش کی. کہا جاتا ہے کہ 45 منٹ یہ غائب رہے ہیں اور ان کو پکڑ کر پیغام یہ دیا گیا کہ اگر خان صاحب کا پیغام باہر لائے نا تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے اور اگر آ بھی جائے تو تم نے اسے ڈیلیوٹ کر دینا ہے. یہ پیغام پاکستان کی عوام کو نہ پتہ چل سکے. دیکھیں پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے کیا ہے چینلز کو آٹومیٹکلی ڈی لنک کرنے کی کوشش کی. خان صاحب کا پیغام باہر آتا تھا لوگ جو ہیں سڑکوں پر آ گئے تو انہوں نے پھر اس کا نا باقاعدہ جائزہ لیا کہ اگر عمران خان مسلسل اسی طرح پیغام دیتا رہا تو ہمیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو کیوں نہ ہم اس ٹرانسمیٹر کو ہی تباہ کر دیں جہاں سے پیغام آتا ہے. تو انہوں نے اس چینل کو ہی تباہ کر دیا آہستہ آہستہ اس کو کرٹیل کر رہے ہیں. تو خان صاحب کا پیغام اندر سے آنا اور اس کو ڈیلیوٹ کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا یہ پہلے بھی تحریک انصاف کے لوگوں پر الزام لگتے رہے ہیں. تو یہ یقیناً کوشش تھی. حکومت اس طرح کے کنڈے کیوں اپنا رہی ہے؟ جی حکومت کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتی ہے. اصل میں کچھ اور لوگ تھے. اگر آپ ایک کلپ ہے جا کر ابھی آپ سرچ کریں نا تو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا جس میں عمر ایوب بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. پھر اگلا سوال ہے ایک اور دوست کا. انہوں نے بھی کہا جی کہ میرا نام نہ لیجیے گا. سوال آپ ہمارا ضرور رکھیں پروگرام میں شامل کریں. اور یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایم این اے جنید اکبر کہتے ہیں کہ احتجاج کی حتمی کال نہ آنے اور عمران خان کی رہائی نہ ہونے سے ورکرز میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا اسد یہ صرف ان کو نہیں لگتا ہر بندے کو لگ رہا ہے. ثوابی جلسے میں اعلان ہونا تھا نہیں ہوا. ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اعلان ہونا تھا وہ دنیا جو ہے وہاں پہ انتظار کرتی رہ گئی. بھائی صاحب کہیں اور نکل گئی چونکہ علی امین گنڈا پور کو لیڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. پھر باقی جلسوں میں بھی تو کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اور میرے جیسے جو سر پھرے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تحریک انصاف کے دشمن ہیں اور پی ٹی آئی کا جو ہے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. سر ہم تو آپ کو صرف آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ صرف جو آپ کے خلاف بات کرے گا آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو نون لیگ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے کہ جناب دیکھیں یہ پی ٹی آئی والا ہے. آپ پہ تنقید ہوئی تو آپ نے کہا کہ جناب یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان رویوں کو نا جب آپ کے اوپر بات آئی ہے تو خدا کے لیے ایسی ٹینڈنسیز کو نہ بڑھنے دیں. فرسٹریشن ہے مانیں تسلیم کریں. آپ کے شیر افضل مرود نے کہا کہ فرسٹریشن ہے. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں فرسٹریشن ہے. علی محمد خان کہہ رہا ہے کہ فرسٹریشن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وقاص اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن ہے. باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں فرسٹریشن ہے. اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علی امین گنڈا پور کہتے ہیں نا کہ بھاڑ میں جائے ہمیں کیا لینا گھروں میں بیٹھیں
जो लोग घरों में बैठकर इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं, इनकलाब सर लोग घरों में नहीं बैठे थे, चले हम तो घर में बैठे हैं ना, आप तनकीद सिर्फ करते हैं। हमारे जैसे कई दोस्त हैं सोशल मीडिया पर जिनका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। 8 फरवरी को जिन लोगों ने वोट आपको दिया वो वर्कर नहीं था आपका, वो पाकिस्तान की आम आवाम थी, उन्हें आपको वोट दे दिया। तो वो लोग जो आपका इंतजार डी चौक में कर रहे थे, आप नहीं थे, तो उनका ही कम से कम आप ख्याल करते। तो फ्रस्ट्रेशन सर बढ़ रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अवाम का गुस्सा जो है बिल्कुल दुरुस्त है। फिर एक और सवाल है जी, और आखिरी सवाल, आरिफ अलवी कहते हैं कि हुकूमत जितना गिर सकती है। अच्छा, ये सारे दोस्तों ने कहा कि आप हमारा नाम और हमारी जो आइडेंटिटी इसको रिवील मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट उन्होंने की, तो मैंने उनका नाम नहीं ले रहा। इससे भी ज़्यादा आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि ये हुकूमत जितना गिर सकती है इससे भी ज़्यादा गिर कर दिखाएगी, और फिर अचानक अनकरीब इंसानी तारीख के कूड़े करकट की ढेर पर पटक दी जाएगी। इस वक्त तो हुकूमत की निज़ाम पर गिरफ्त मजबूत है, हुकूमत कब गिरेगी और कौन गिराएगा, बहुत जल्दी जी। ये सब मामला हमें तो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और जब मईशत इनसे कंट्रोल नहीं होगी ना, मैंने इससे पहले भी ये बात कही है कि ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के केसेस हैं ना, इनका फैसला क्यों नहीं हो रहा। बाज़ लोग ये कहते हैं, जो सब एक पॉपुलर ओपिनियन है कि जनाब इसलिए कि फॉर्म 47 की हुकूमत की असल हकीकत खुल जाएगी। तो चलें, निज़ाम तो अब आपके कंट्रोल में आ गया ना, आप अपने मर्जी के जजेस बिठाकर इन दरखास्तों को ख़त्म करवा दें, फैसले इनके हक़ में ले आएँ। मुझे लगता है जो मैं इसे डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, मैंने ओवर द ईयर्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स को कवर किया, इंतखाबी उज़रदारियों को, कि ये ना एक तरह से लाइफ लाइन है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। अगर नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने या किसी और जमात ने ज़रा सी ऊंच नीच करने की कोशिश की ना, तो हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए इनको उड़ा कर रख देंगे। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ, और यही इसके अंदर मुझे जो है वो हिकमत नज़र आती है। और निज़ाम गिरेगा जी जब मईशत सर इनसे कंट्रोल नहीं होगी, और फिर इनके जो बड़े हैं अमेरिका से जब इनको पैगाम आ जाएगा, और IMF के ज़रिए जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो भी इशारे कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। तो फिर ये एक हम्बल सी बिगनिंग है। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, ये सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।